غلبہ ہیومن کلیکٹیویٹی کو منظم کرنے کے لیے ہر نظریے کی ضرورت ہے، یعنی انسان کی اجتماعی تشکیل کا کوئی بھی مثبت یا منفی عمل وہ غلبے کے تصور کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ سادہ سی بات ہے۔ تو اب یہ غلبہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی روایت میں رہتے ہوئے اگر غلبے کی تشریح کریں، یہ غلبہ جو فطری ضرورت ہے، تو وہ جیسے یہ ہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے غور کریں تو وہ ہے کہ اللہ کے نظام فلاح و ہدایت کو پھیلانے کے لیے اس کے کلمات، احکام اور مرضیات کو غالب رکھنا تاکہ حق غالب آ جائے باطل پر، خیر غالب رہے شر پر، صحیح غالب رہے غلط پر، اسی طرح انصاف غالب رہے ظلم پر، علم غالب رہے جہل پر۔ تو یہ سب کچھ جس دائرے میں ہو رہا ہے وہ دائرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس دائرے میں رہنے کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی فطری ضرورت ہے کہ ہم امر الہی سے خود کو مغلوب کر کے اس امر کو دنیا پر غالب رکھیں، اس کی شان حق کے ساتھ، اس کی شان خیر کے ساتھ۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ کلچرز کے فرق سے بدلتی نہیں ہے، یعنی عرب کلچر ہو سکتا ہے، ایرانی کلچر، پاکستانی کلچر، تو مسلمان مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں بٹے ہونے کے باوجود جس ایک بات پر، جس ایک ہمہ گیر اجتماعیت کے پہلو پر جو ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں اور ایک ہونے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، وہ یہی ہے۔ تو اب اس میں اس میں حق اٹل ہے، خیر اٹل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کے لیے لوگ جد و جہد کرتے ہیں، ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں کہ یہ امر ہم پر بھی غالب رہے اور جو اس کے منکر ہیں ان پر بھی غالب رہے، یا جو اس سے بے خبر ہیں ان کے لیے بھی اس کا غلبہ قابل قبول ہو جائے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی ہمارے سلف میں، کہ وہ داعی جو ہے وہ غائب ہوتا تھا، غلبہ دعوت کو ملتا تھا، یعنی داعی اس کا ایک وقتی ذریعہ بنتا تھا اور اس کے پیچھے کہیں بھی یہ عنصر یا یہ جذبہ یا یہ قصد شامل نہیں دکھائی دیتا کہ خود داعی یعنی دعوت کو غالب کرنے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کر دینے والا شخص وہ بھی غالب آ جائے اپنے مخاطبین پر، یا وہ خود دعوت کا حصہ بن جائے کہ اسے مانے بغیر گویا دعوت کو ماننے کا عمل بے معنی اور بے سود ہو کر رہ جائے۔ تو اسی طرح عالم تھا، وہ علم پھیلاتا تھا، اپنا نام بلند کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا، لیکن دور جدید میں آ کر دور جدید کے بعض گلوبل نفسیاتی محرکات اور جدیدیت کے بنائے ہوئے انسان کو معیار بنا لینے کے نتیجے میں ہمارے یہاں یہ صورتحال جیسے الٹ سی گئی۔ اب داعی دعوت کا مرکز ہے، اب عالم علم کا مرکز ہے، اب شیخ
شیخ جو ہے وہ تزکیے کی تمام سرگرمیوں میں ایک مرکز کے طور پہ کام کرتا ہے، یعنی علم اس عالم تک پہنچ جانے کا نام ہے، اور تزکیہ فلاں شیخ سے نسبت پیدا کر لینے سے عبارت ہے، بلکہ اس سے مشروط ہے۔ تو یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم نے دین کو بہت زیادہ آرگنائزیشنل، بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اجتماعی اور سیاسی بنا دیا، اس کے نتیجے میں دین کو صاحب دین پر غالب آنے کا راستہ جو ہے وہ جیسے بند سا ہو گیا۔ اب حق ہے تو اس کو بھی غالب میرے علاوہ سب پر ہونا ہے، اور حق کا غلبہ جب ہو جائے تو ایک اس کی پلیٹ بنوانی ہے، یادگار بنوانی ہے، اور اس پہ یہ لکھوانا ہے کہ حق کا غلبہ ان صاحب کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو اب جہاں مذہبی مقتدائی کسی بھی پہلو سے، کسی بھی روایت میں یہ رنگ اختیار کر لے، تو اس میں جو سب سے پہلے جو چیز مغلوب ہوتی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ جو چیز اس اظہار کے نتیجے میں جس چیز پر پردہ پڑتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خود حق ہے۔ تو لیکن یہ کہ آج کل کا یہ ایک رواج سا ہے کہ ادارہ بندی کرو، سب چیزوں کو، مدرسے کو، خانقاہ کو، یونیورسٹی کو، ہر چیز کو گویا ایک اسٹرکچر سا بناؤ، ایک آرگنائزیشن کی طرح چلاؤ، اور ایک سیاسی جماعت کی طرح اس میں جیسے رہنما اور کارکنوں کا تعلق ہوتا ہے، ویسا تعلق جو ہے وہ عالم اور طالب علم میں، شیخ اور مرید میں، داعی اور مدعو میں وہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے جو ظاہر ہے کہ جو بدترین جو نتیجہ اس کا نکلا ہے وہ شخصیت پرستی کی صورت میں نکلا ہے، اور وہ شخصیت پرستی گویا اللہ سے تعلق کے نہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل بن چکی ہے۔ تو اس میں ہمیں جو اگر ہم اپنی اجتماعی نظام کو ری آرڈر کرنا چاہیں، ہم اپنی نفسیات معاشرت کو اگر درست اقدار پر رکھنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم دین اور دین کے لیے کیے جانے والے علمی اور عملی کاموں میں ناکامی اور بے برکتی کے مظاہر دیکھ کر اس کے اسباب تلاش کریں اور اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر عالم ایسا ہے، ہر شیخ ایسا ہے، ہر داعی ایسا ہے، بالکل نہیں۔ میں بہتیرے علماء کو جانتا ہوں اور مشائخ کو جانتا ہوں، تو وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت گمنام اور غیر مؤثر سی ہو کے رہ گئی ہے، انہیں پہچاننے والے جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو جیسے آگے اگر ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ جو رائج الوقت مذہبیت ہے جس کے یہ نتائج نکلے ہیں، نتائج کی ایک لمبی فہرست ہے، تو بہرحال یہ رائج الوقت مذہبیت جو ہے وہ ہوا میں اڑ سکتی ہے، ایک زہریلے دھوئیں کی طرح وہ ہمارے روشن دانوں سے خارج ہو سکتی ہے۔ تو یہ مذہبیت جو ہے، کیونکہ ہم مذہب سے جیسا تیسا بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اسے اپنی اجتماعی تنظیم اور تشکیل کے عمل میں
سچ یا جھوٹ مرکزی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے خصوصاً جارحانہ جذبات کو اس سے وابستہ کرنے کے عادی ہیں۔ تو یہ اس کے شاخسانے کیا ہیں؟ فرقہ بندی، فرقہ بندی یعنی شخصیت پرستی۔ فرقہ شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، اور اسی طرح جبر یعنی مذہب اپنے اجتماعی کردار میں اس کردار کو ادا کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں جبر بن کر رہ گیا ہے۔ اسی طرح انسان دشمنی، وہ اب رائج الوقت مذہبیت میں انسان دشمنی گویا ایک ہمگیر سا مرض بن کے رہ گئی ہے۔ پھر ریاکاری، وہ عالموں میں، مشائخ میں، سو کالڈ علماء، سو کالڈ مشائخ یا داعی مبلغین میں یہ دکھاوا بہت آتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں مقبولیت اور اپنی مقبولیت اور دین کے غلبے میں امتیاز نہ رہ جائے، بلکہ اگر چننا پڑے تو اپنی مقبولیت کا انتخاب کر کے دین کے غلبے کے لیے وہ تقدیر وغیرہ اور اللہ محافظ ہے یہ سب رسمی کلمات کہہ کے جان چھڑا لی جائے، تو یہ ظاہر ایک دکھاوا پیدا ہوگا۔ دکھاوے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پہلے دیکھو، اللہ کو بعد میں دیکھتے رہنا، مجھ پر فوکس کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی مشاہدے کے ایک جز کے طور پہ دکھائی دیں گے۔ تو یہ دکھاوا ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا۔ پھر بے باطنی، یعنی اب دین کو تزکیہ نفس میں ایک مؤثر طریقے سے غالب رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں رہ گیا ہے۔ جو بھی تزکیے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دکھاوے میں بدلتی جا رہی ہیں۔ اب دین جو ہے وہ تنہائی کا موضوع نہیں رہ گیا، اب اللہ سے تعلق کے جو فطری اسالیب اور احوال ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کا بھی کوئی شعور نہیں پایا الا ماشاء اللہ، یہ اجتماعی باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بے باطنی ہے کہ بس جتنا میں دکھائی دے سکوں اتنا مجھے دیندار دکھائی دینا چاہیے، اور جو میرا باطن ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہے اس کو کیا ضرورت ہے بنانے سنوارنے کی، وہ تو یہ لوگ دیکھ کے داد دے ہی نہیں سکتے۔ تو ایک یہ، اور ایک جیسے دنیاوی سا سبب ہے کہ مذہبی دانش تاریخ کے قوانین فنا و بقا اور عروج و زوال سے بے خبر ہے۔ یہ تاریخ کو ایک مجہول تصور تقدیر کے تابع رکھتے ہوئے بلکہ اسے سونپ کر اس سے جیسے بے خبری کو گویا ایک کمال یا فریضہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ ایک نان سیریسنس ہے، ایک لا تعلقی کا، یعنی دین سے لا تعلقی کا ایک مظہر یہ ہے کہ میں دنیا کے قوانین میں درک نہ پیدا کروں، آدمیوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کروں۔ ہمارے مذہبی علوم میں انسان کیا ہے کا جو بھی جواب ہے وہ تحکمانہ ہے، مفتیانہ ہے اور ناقابل عمل ہے۔ تو کیونکہ وہ ظاہر ہے کسی کو اس سے دلچسپی نہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کر دو بس ہو گیا۔ تو اس میں پہلے ہم جیسے یہ رائج الوقت مذہبیت کی طرف سے ہم پر مسلط ہو جانے والی بے برکتی اور بے اخلاصی کو جیسے اس کو موضوع بناتے ہیں، اسے فوکس کرتے ہیں۔
تو پہلے جیسے عام جو، اور ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے ذہن کی فلسفیانہ صلاحیت کو بروئے کار لانا پڑے. یہ سب مصیبتیں ہر ایک کے مشاہدے اور تجربے میں ہے. تو اگر ہم انہیں پہچان لیتے ہیں اور ان سے ایک کراہت پیدا کر کے ان سے غیر متاثر ہونے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو بس وہی کامیابی ہے. تو یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ٹھیٹ علمی اصطلاحوں میں کیا جانے والا کام نہیں ہے. یہ گویا ہمیں جیسے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر موجود رہنے کی دعوت ہے. تو پہلے جیسے سمپل جو سب لوگ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھگتتے ہیں کہ جیسے مذہبی بحثیں کسی بھی مسلم معاشرت میں زوال کا پہلا بیج جو پڑتا ہے وہ مناظرے بازی کا کلچر پیدا ہو جانے سے پڑتا ہے. تو ہمارے تاریخ میں ہمارا جو سب سے بڑا زوال ہوا ہے وہ مناظرے بازی کے نتیجے میں بھی ہوا ہے. تو اس سے کرتے ہیں کہ مذہبی بحثوں میں غالب رہنے کے لیے کبھی بدتمیزی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی خوش اخلاقی سے. تو دونوں طرف ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مذہبی بحث میں غصے میں آ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، فتوے جڑ دیتے ہیں اور اقدام بھی کرتے ہیں نفرت پر مبنی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مسکراتے رہتے ہیں اور یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ بھئی میرے لیے یہ سب مجھ پر اثر نہیں کرتی کیونکہ میں خالصتاً للہ یہ کام کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ خوش اخلاقی والا زیادہ بڑا امیدوار ہے خود نمائی کا. تو ایک خود نمائی ہے اور ایک خدا پوشی ہے. بدتمیز آدمی خدا کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ رہا ہے اور خوش اخلاق آدمی اس بہانے سے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. تو یہ مطلب اس پورے کلچر سے باہر رہنا چاہیے، اور اس سے باہر رہ ہی نہیں سکتے ہم جب تک ہم اپنے ذہن کے فوری مطالبات اور ذہانت کے لیے درکار فوری جو وسائل ہیں انہیں اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہم دنیا میں نقد اثر اندازی اور افادیت رکھنے والے علوم حاصل نہیں کریں گے اور اعمال اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا مذہب سے علمی تعلق بھی بس اس سطح کا رہ جائے گا، اور نفسیاتی تعلق بھی بس جارحانہ یا تو رہ جائے گا یا وہ سیلز مین کی طرح رہ جائے گا کہ وہ مسکراتا رہتا ہے. تو ہم دونوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح عرب و عجم کی کشمکش ہمارے یہاں اب وہ سعودی عرب کے پیچھے ہٹ جانے سے شاید کم ہو جائے، لیکن بہرحال یہ کشمکش ہمارے دین میں دو لختی پیدا کرنے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک ہے. تو اس پس منظر میں جیسے کچھ اقوال عرض کرتا ہوں کہ عربی اور فارسی لہن میں اردو بولنے والوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جو رہتے پاکستان میں ہیں، پیدا سرگودا میں ہوئے ہیں اور تعلیم کراچی میں حاصل کی ہے، زبان ان کی اردو ہے، تو وہ عربی لہن میں اردو بولیں بالکل عربی مخارج کے ساتھ، یا فارسی وہ جو فونیٹکس ہیں ان کے ساتھ، تو یہ لوگ بالکل بناوٹی ہیں. یہ لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنی تہذیب سے لا تعلق ہیں. تو جو شخص اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے، اپنی جو نفسیات ہے اس سے لا تعلق ہو تو وہ دین سے بھی لا تعلق رہے گا.
وہ دین سے تعلق پیدا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنی صلاحیت تعلق کو گنوا دیا ہے اور ایک مصنوعی سی شخصیت، ایک مصنوعی سا پرسونا جو ہے وہ اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے۔ تو یہ وہ ہے، یہ جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب اس کا مصداق بن چکے ہیں یہ لوگ۔ تو کبھی تہذیب سے مطلب تہذیب سے لا تعلق ہو کر یا اپنی تہذیب کے بارے میں ایک بیگانگی اور تحقیر کا رویہ اختیار کر کے ہم جو کچھ بھی بنیں گے وہ ہماری مصنوعی شخصیت ہوگی، وہ محض ایک نقاب ہوگا۔ اسی کانٹیکس میں ہے عرب و عجم کے کہ ہم معاہدوں اور مومنوں کے جھگڑے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ایک نے توحید کو ہوا بنا رکھا ہے اور دوسرے نے مذاق۔ میرے خیال میں عالم اسلام میں سب سے بڑی دراڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم توحید پر بھی جیسے استوار رہنے کے لائق نہیں رہ گئے۔ موحدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ توحید کو جیسے وہ کووں اور چیلوں کو بھگانے کے لیے اسکیئر کرو لگا دیتے ہیں کھیتوں پہ، وہ بنا دو۔ تو انہوں نے توحید کو ہوا بنا دیا ہے کہ اچھا بھلا آدمی ڈر جائے، اور خدا کو ماننا جیسے یہ کہ لگے کہ بھئی اس کی تو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو ایک نے توحید کو ایسا بنا رکھا ہے اور دوسرے نے توحید کو مذاق بنا رکھا ہے، بازیچہ اطفال بنا لیا ہے، تعویلات کا ایک انبار اس پہ لاد رکھا ہے، اور اینتھروپومارفزم اور اوتارک تصورات کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ توحید کے گلے میں ٹھونسے چلا جا رہا ہے۔ تو گویا اس نے مذاق بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کو ماننا نہ ادھر ٹھیک سے ہے نہ ادھر ٹھیک سے ہے۔ اسی طرح آج کل دو ہی مذہب پھل پھول رہے ہیں، ایک میں رونا فرض ہے اور دوسرے میں رلانا۔ یہ سب کے مشاہدے اور تجربے میں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ رونے والا رلانے کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی وہ رونے سے زیادہ رلانا چاہتا ہے، اور جو رلا رہا ہے وہ رونے کو جیسے کہ کوئی بہت بڑی بغاوت سمجھتا ہے، رونے کو کوئی بڑی کمزوری سمجھتا ہے، یعنی ایک دل کی سختی اور دوسرا جو ہے وہ غم کی اداکاری میں مبتلا ہے۔ تو یہ جو فرقہ واریت وغیرہ کی بات کی نا، جو ہمارا سب سے زیادہ وہ جرثومہ مرگ ہے ہمارا، اس کو ذرا سا ایک علامتی انداز میں یا ادبی اسلوب میں ایک فقرہ ہے کہ راستہ دل لبھا لے، راستہ دل لبھا لے تو منزل بری لگنے لگتی ہے۔ فرقوں کا یہی کردار ہے کہ یہ راستے میں آنے والے جو ہیں وہ وقتی رہبر ہیں، اور راستے میں پیش آتے ہیں، راستے ہی میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں راستے میں کوئی مل جاتا ہے تو ہمیں منزل بری لگنے لگتی ہے، یعنی ہمیں اپنا مقتدا مل جاتا ہے تو رسالت سے گریز، اور منزل یعنی توحید اور اللہ، اس سے جو ہے وہ ایک بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو ان دو خرابیوں سے پاک ہو، کوئی بھی فرقہ وہ اسے منزل بری لگنے لگتی۔ منزل وہ جو اللہ ہے، جو قرآن ہے، وہ وہاں تک پہنچنا جیسے وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سا سمجھنے لگتا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ بس یہاں سب کچھ ہے، فلاں حضرت یا فلاں مکتب فکر، فلاں مقتدی، فلاں امام، تو بس یہیں پہ ساری عمر اب رہنا ہے، یہی میری اصل منزل ہے۔ تو جو مسافر اپنی منزل سے بیزاری پیدا کر لے وہ اسلام کا نام لینے والا ایک فرقے باز ہے۔ تو یہ جیسے اس میں ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسی کانٹیکس میں دوسرا جو ہے وہ ہے فرقہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک فقرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرقہ وہ گروہ ہوتا ہے جو اپنے پیشواؤں کو غلطی کے امکان سے بھی پاک سمجھتا ہے بلکہ مانتا ہے۔ تو فرقہ وہ گروہ ہوتا ہے جو اپنے پیشوا کو داخل ایمان کر لیتا ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں داخل کر دیتا ہے، تو وہ فرقہ ہے۔ ورنہ مکاتب فکر ہیں، ورنہ جیسے اس مختلف شعبے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک شعبہ ہے ایک بڑی جامعہ میں۔ پیشوا کو فرقہ ہمیشہ اپنے پیشوا سے منسوب ہوتا ہے کہ فلاں یہ فرقہ کس شخصیات کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ فرقے کی سب سے بڑی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ یہ شخصیات کے نام سے منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ شخصیات سے نسبت رکھنے والے مکاتب فکر اس فہرست میں اس لیے نہیں آتے کہ مثلاً حنفی ہیں، مثلاً شافعی ہیں، مثلاً اشعری ہیں، اس طرح کے کئی نام لے لیں جو شخصیتوں سے منسوب ہیں، لیکن یہ اپنے پیشوا کو غلطی کے امکان سے پاک نہیں سمجھتے بلکہ اس کی غلطیاں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو اب جو اپنے ائمہ کی غلطیاں بتا سکتا ہے اور ان سے جیسے ایک شکر گزاری یا کسی طرح کسی اصول کو ان کے مان کر اس پر آگے چلتا ہے علمی طور پر یا روحانی طور پر، تو وہ انہیں تعبیر کی حیثیت دے کر اور فالیبل مان کر ایسا کرتا ہے، وہ اسے راستہ نہیں لبھا رہا، وہ ابو حنیفہ سے نسبت پیدا کر کے بھی منزل اس کی جیسے وہ نسبت ہی اس لیے ہے کہ منزل تک پہنچنے کا انہیں تجربہ ہوگا تو ہمیں ذرا زیادہ اچھے مشورے دے دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی فرقہ بن جائے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو داخل ایمان بنا لے تو یہ اب ٹھیک مفہوم میں فرقہ ہے۔ تو یہ ہماری جو بہت بڑی ایک وہ ہے مصیبت وہ یہ ہے کہ فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کو قبول نہیں کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر آخری حجت ہیں، تو وہاں تعلق جو ہے وہ بے چون و چرا ہے، اور وہاں یقین یہی ہے کہ یہ انفالبل ہیں کیونکہ یہ اللہ کی سہار پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ضمانت دی ہے ان کے انفالبل ہونے کی، تو اس میں رکھنا آ جاتا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کیا رہ گیا، ان کو یہ مان کر ان کو وہ مان کر، یعنی ان کے مساوی حقوق دے دینا کسی امتی کو، یہ گویا رسالت کا انکار ہے۔ اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں سب مسلمانوں کو ایک سوال کا سامنا کرنا چاہیے، وہ خود اپنے سے کریں اور چاہے خود تک رکھیں
وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کو شرمندہ کرے بازار میں پکڑ کے، خود اپنے آپ کو ہمیں اپنا محاسبہ بار بار یہ کرنا چاہیے کہ ہم ذرا سا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام دوسروں سے زیادہ ہے یا نہیں، اور لامحدود گنا زیادہ ہے یا نہیں، تمام مخلوق سے، تمام اماموں سے، تمام مقتداؤں سے، تمام مشائخ سے۔ کیا ہم اپنے محبوب مقتداؤں کو، جو جینوین مقتدا ہیں، کیا ہم اپنے محبوب اساتذہ، مشائخ اور مقتداؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بے تکلفی سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام اولیاء اللہ، تمام قابل رشک علماء و مشائخ کو ان کے امتی مانتے ہیں یا نہیں؟ امتی ویسا ہی پابند شرائط جیسے ہم ہیں، یعنی وہ ہماری طرح کے فرائض رکھنے والے امتی ہیں یا نہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل منحصر رہنے والی شخصیتیں ہیں یا نہیں؟ خود انہیں اپنے قول و فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے سند لینا لازم ہے یا نہیں؟ تو اس میں مطلب یہ ایسا سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں گے کہ اس میں غلطی کی اجازت نہیں ہے، صحیح جواب سب کو معلوم ہے۔ تو اس صحیح جواب کی باطنی اور قلبی قبولیت میں ہم کہاں تک ہیں، یہ بس اپنے آپ کو مطلب ہر مہینے دوسرے دیکھ لینا چاہیے، تاکہ یہ کہ ہم تازہ دم رہیں، یعنی امتی کی حیثیت سے ہم تازہ دم رہیں کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انہیں میسر نہ آتی۔ تو یہ مطلب ہم سب پر فرض ہے، اس کے بغیر مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج غزہ کی صورتحال، یعنی اللہ جانتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسی بے بسی، کبھی ایسا ملال، اور کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ایسی مایوسی نہیں دیکھی میں نے، جو غزہ کی موجودہ صورتحال سے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ امت کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، بلکہ لگتا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ تو جیسے میں ذاتی طور پر حماس کے اقدام کا قائل نہیں ہوں، اور جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا ایک سبب حماس کو سمجھتا ہوں، خیر اس کی وہ تاکہ بات ہلکی نہ ہو جائے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن اب ذرا سا غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو تصور میں لائیے۔ غزہ کا فلسطین اور غزہ کا موجودہ لینڈسکیپ جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، جو اخباروں میں چھاپا جا رہا ہے، وہ ایک البم سا ذرا اپنے ذہن میں کھولیے کہ وہاں آگ بھڑک رہی ہے، وہاں گھر گر رہے ہیں، وہاں بچے مر رہے ہیں۔ تو بچوں کے لاشیں اٹھائے ہوئے ماؤں کو، ان کے باپ کو ذرا تصور میں لائیے، اور اب یہ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ ان کو مدد کرنے والے کیا کر رہے ہیں، ان کے مددگار، اور جو لا تعلق ہیں وہ تو ہیں ہی، جو خود کو متعلق کر رہے ہیں ان کی نصرت کا عنوان دے کر وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب
یہ قول اس صورتحال میں دیکھیے کہ شعلوں میں گھرے لوگوں کو آگ کے فضائل و برکات سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت ٹریجک فقرہ ہے، اور مطلب کہ جس کا بچہ مر گیا ہے وہ اس سے ذرا پوچھئے کہ جب تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمارا مقصد بڑا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم آزادی حاصل کر لیں، تو یہ بہت بڑا مقصد ہے، اور اس مقصد کا ایک لازمی حصہ ہے کہ حماس کی حکومت بھی تسلیم کر لیں۔ تو ان دو حماس کی حکمرانی میں آزادی مل جائے، یہ بہت اتنا بڑا مقصد ہے کہ تم اپنے بچے کی لاش پہ آنسو نہ بہاؤ۔ یہ جو 15-16 ہزار بچے مر گئے ہیں، ان کو سمجھو کہ یہ اس مقصد کی ضرورت ہے، اس کی قیمت بہت بڑی تمہیں ملے گی، اور وہ ملے گی آزادی، اور آج کل کے گلوبل کلچر کی آزادی تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ بہت غیر انسانی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر طرف سے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ آگ بڑی فضیلت والی چیز ہے، آگ بڑی برکت والی چیز ہے، اور تم یہ ہو تم وہ ہو۔ تو یہ ہماری سنگ دلی ہے۔ تو اسی طرح یہی غزہ کے منظر پر کہ کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، یہاں آگ کی نیلامی ہو رہی ہے اور وہاں دھوئیں پر بولی لگائی جا رہی ہے۔ حماس آگ لگوا کر شعلے بیچ رہی ہے، اور پھر اس آگ سے اٹھنے والا دھواں، یعنی آگ نے سب جلا کر اب دھوئیں کی طرح خود کو بلند کر لیا ہے، اس دھوئیں کی نیلامی ہو رہی ہے، بولی لگائی جا رہی ہے۔ وہ بولی لگانے والوں میں عالم اسلام کے حکام بھی شامل ہیں اور عالم مغرب کی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ تو مطلب یہ دنیا میں نے ایسا جینوسائیڈ نہیں پڑھا بھی نہیں، دیکھنا تو خیر دور کی بات ہے، کہ جو بالکل جیسے ایک ڈرامے کی طرح چل رہا ہو اور اسے بالکل تماشائیوں کی طرح دیکھا جا رہا ہو، اور اس سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہوں۔ کاش ہم تاریخ کو جانتے، کاش ہم موجودہ انسان کو سمجھتے، کاش ہم ظلم کی ان نئی قسموں کو سمجھ لیتے جو اسرائیل کی حمایت نہ کرتے ہوئے بھی اس کے دستے ستم کو روک نہیں رہی، اسے روکنے کی قدرت اور قوت رکھتے ہوئے بھی۔ تو بہرحال یہ سب اب دیکھ لیجئے کہ یہ ایک بنیادی، یعنی انسان کا جو بحران ہے اس کا سب سے بڑا مظہر اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، جو انسانیت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے 7 ہو گیا یہ۔ اب مسلم دنیا یعنی مسلم ریاستوں میں بٹی ہوئی مسلم دنیا اور ان ریاستوں کی ماتحتی قبول کر لینے والے معاشرے، ان کی صورتحال ایک پہلو سے عرض کیے کہ ہم آزادی کے دشمن ہیں، کیونکہ آزادی صلاحیتیں مانگتی ہے، آزادی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے، آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سے بھی آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم آزادی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو وہ معاشرہ بھی اور یعنی سوسائٹل سکیل پر بھی اور اسٹیٹ کی سطح پر بھی۔
تو اس کو جیسے ایک جملے میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم دنیا میں کہیں آدمی آزاد نہیں ہے اور کہیں خدا، یعنی ہم نے خدا کی آزادی کو بھی جیسے سلب کر دیا ہے۔ تو مطلب آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آزادی کا دعویٰ آزادی انسان کا مطالبہ بنے گی تو اس کا بھی ہم منہ بند کر دیں گے، اور اگر خدا کا بھی تقاضا ہے آزادی تو ہم اس کا بھی سد باب کر دیتے ہیں۔ یہ پوری مسلم دنیا کی یعنی مسلم اجتماعیت اپنے تمام اداروں میں اب یہ رہ گئی ہے۔ ہاں، اب ایک بھائی تھوڑا سا دو چار اور سن لیجیے گا، تھوڑا اگر ابھی خیر ابھی تو وقت زیادہ نہیں ہوا نا، زیادہ نہیں، ہاں تو آج چاہتا ہوں کہ یہ اپنے کم از کم اپنا غبار ہلکا کر لوں۔ وہ جو فرقہ واریت کی بات ہو رہی تھی کہ مقتدی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے لیتے ہیں، یعنی ان کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے ہمارے فرقے ہیں کہ جہاں اللہ کا خیال آ جائے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آ جائے وہاں بیلنس کرنے کے لیے اپنے مقتداؤں کو بھی ان کی برابری پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ جو اینتھروپومورفک رویہ ہے کہ مخلوق غیب کی قیدی ہے، غائب یعنی کہ آواز کی رسائی سے باہر کوئی زندہ یا مردہ میری پکار نہیں سن سکتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب آپ اس حکم کی درگت بنتے ہوئے میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک آدھ فرقے میں نہیں، مطلب زیادہ تر فرقوں میں یہ سب ہو رہا ہے کہ یا فلاں یا فلاں، اور وہ بہت کچھ ہو رہا ہے ظاہر سب کے مشاہدے میں، اور پکارے جانے والے 200-250 ہوں گے جن کو اس یقین سے پکارا جاتا ہے کہ یہ ہماری پکار سن بھی رہے ہیں اور ہماری ضرورت پوری کرنے پر یقیناً قادر بھی ہیں، یعنی تصرف ان کا تصرف بھی خدا کی طرح ہے اور ان کی سماعت بھی الہ سمیع کی طرح ہے۔ تو اس کے جیسے اس کے لیے یہ کہا ہے، اور یہ بھی ذرا ادبی رنگ میں ہے کہ یہ قانون بیان کیا ہے قرآن کا بتایا ہوا۔ سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کو نہیں، اور ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اس کا جیسے ترجمہ ہے، اس سے حاصل ہونے والا ایک حکم وہ کیا ہے کہ جو پوجا جائے گا وہی پکارا جائے گا۔ یہ اب سادہ سا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس آیت کا جیسے اس آیت کو جیسے حکم سا بنا دیا کہ جسے غائب کو اگر پکارا گیا تو یہ اس کو معبود بنا لینے کا عمل ہے۔ وہ غائب چاہے زندہ ہو لیکن جو معمول کا فاصلہ ہے وہ رکھتا ہو، مطلب جس فاصلے پہ آواز نہیں سنی جا سکتی، یا وہ عالم برزخ میں ہو، وہ فوت ہو چکا ہو، کوئی بھی نہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ موجودہ مذہبیت کیونکہ اب کلچر ہے شہرت کا، مقبولیت کا، اپنی تعظیم چاہنے کا، ایک پاور گیم کا حصہ بن گیا نا۔ جیسے میں نے غالباً بتایا تھا کہ اب غالباً جو ہے وہ دائی کو ہے، دعوت کو نہیں۔
تو اس پہلو سے ایک بات عرض کی ہے، اور یہ ایک آدھ دو مشاہدے بھی ہیں جن سے تکلیف پہنچی کہ دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پکارنا ما سوی اللہ کے تصور سے بھی پاک ہو کر، یہ دعا ہے۔ تو دعا لوگوں کے لیے کی جائے، دعا لوگوں کے لیے کی جائے، لوگوں میں نہیں۔ وہ جو ایک پرفارمنگ دعا ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، وہ میں نے دیکھی ہے، تو وہ بہت ہی کراہت پیدا کر دینے والے مناظر تھے، جس میں دعا بھی بہت لمبی کر دی گئی ہے، جو تنہائی میں شاید کبھی اتنی لمبی دعا نہ مانگی ہو، اور پھر اس میں رونا بھی ہے، اس میں اپنا بھی ذرا مرتبہ بتانا ہے کہ میں، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں یہ ہوں، یا اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں وہ ہوں۔ تو گویا اب مخلوق کو بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو نہیں، دعا اسی وجہ سے جماعت سے دعا ثابت نہیں ہے سنت سے، اسی وجہ سے، کیونکہ دعا میں رونا آ ہی جاتا ہے نا، تو وہ آدمی اپنا رونا چھپانا چاہتا ہے، یہ جو ہے وہ اس کی عصمت بندگی ہے جسے وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہے یا اسے رکھنا چاہیے۔ تو یہ ریاکاری کا ایک نیا ڈھب ہے۔ تو بس اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی۔ ہم ماضی میں جاگتے ہیں اور حال میں اونگھتے رہتے ہیں، حال میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ماضی میں ہم نے ساری دنیا کو چمکا رکھا ہے، ماضی کے ہم شہنشاہ ہیں، حال یہ ہے کہ اب کوئی غلامی میں بھی قبول نہیں کر رہا پاکستان کو، اس وقت ہمیں غلامی میں لینے کو بھی کوئی تیار نہیں، چین وغیرہ۔ تو لیکن یہ کہ ماضی میں ہاں وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، بس اسی میں ہم جاگتے رہتے ہیں، یعنی ماضی میں موجود رہنا حال میں معدوم رہنے کی قیمت دے کر وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو بس اب کیا بتائیں یار۔ تو اسی طرح یہی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور دنیا کی ناقدری کرنا، یعنی دنیا کو تحقیقی اور تخلیقی علوم کا موضوع نہ بنانا، دنیا سے ذہن کی تربیت نہ کروانا، تو وہ جو ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہماری پیاس بھی، ہم پیاسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لیکن ہماری پیاس بھی سرابوں کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھائی یہ واقعی صورتحال ہے، اس میں یعنی ادبی اسلوب کے باوجود مبالغہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بقا کی جو ضرورت ہے، یعنی ہمیں باقی رہنے کی جو ضرورت ہے، وہ ہم ان کے ذمے کر چکے ہیں جو یہ کبھی نہیں کریں گے، یعنی ہم چین کی مدد سے برقرار رہ جائیں، ہم ان کی مدد سے وہ ہو جائیں، ہمارے یہاں بیماریاں پھیل گئی ہیں تو وہ ویکسین ایجاد کر دیں گے، اور پاکستان کا تو جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ کوئی اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا، اور پاکستان تو 27ویں رمضان کو بنا ہے۔ مطلب عجیب و غریب واہموں میں رہنا اور اپنے واہماتی وجود کی بقا پر اصرار کرنا، اور اس کا تو ذمہ لے لینا کہ ہم اپنے واہماتی ایلیوژنل وجود کو کامیابی سے برقرار رکھیں گے۔ یہ جو ہمارا مادی اور تاریخی اور سیاسی اور معاشی وجود ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تنگ تو ہمیں کرتی رہتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہماری یہ ضرورتیں چین پوری کر دے گا، سعودی عرب پوری کر دے گا، گلف پوری کر دے گا، بس ہم وہ کشکول جو ہے وہ تکیہ بنائے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، مطلب یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ تو
اسی طرح ایک ہمارا بہت بڑا بحران ہے خصوصاً اہل علم کا کہ الحاد کا سامنا کیسے کریں۔ اس وقت مسلم سوسائٹی تقریباً تمام خرابیوں کا جیسے وہ ڈسٹ بن ہے، یعنی ہر خرابی جو سب سے گھٹیا صورت ہوتی ہے اس خرابی کی، جسے خرابی پیدا کرنے والے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، وہ ہمارے آنگن میں پھینک دی جاتی ہے، اور ہم بہت لالچی اور حریص بن کے اس کی طرف لپکتے ہیں، اور اس کی جو ترکیب استعمال ہے وہ اس کے موجدوں سے پوچھ کر بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو ہمارا قومی کیریکٹر ہے۔ تو اب اس میں اب اللہ کو کرے، اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ اللہ ہے کہاں؟ تو اللہ کو ماننے کا کام تو ہم نے جیسے بس چھوڑے رکھا ہے، تو بس مانتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اللہ کو مانتے ہو تو وہ ہے نا، جبھی تو مانتے ہو، تو وہ کہاں ہے؟ یا اسے ماننے کے فائدے کیا ہوئے ہیں وہ اپنے یہاں دکھا دو۔ تو اب اس طرح کے سوالات اسے کبھی نیٹ پہ ملتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پہ سننے پڑتے ہیں، کبھی باہر ملکوں میں جا کر فیس کرنے ہوتے ہیں، تو ہر جگہ یہ گر جاتا ہے، ہم گر جاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے اپنے علم کو تو دنیا میں معطل رکھا ہے نا، ہم نے علم کو تحقیق اور تخلیق کے زاویے سے حاصل کرنے والے دماغ کے تمام حصے کو سن کر رکھا ہے، مفلوج کر رکھا ہے۔ ہمارا سارا ذہن محض حافظہ ہے، تو ہم حافظے اور جبلتوں کی ہم آہنگی میں زندہ ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں علم چاہیے کہ بھئی ان کی لاجک کیا ہے، وہ بھی مجھے آنی چاہیے، تو وہ نہیں۔ تو اس میں یہ کہ اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رد الحاد کا کورس کروایا جائے اور وہ کیا جائے، وہ کبھی کارگر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے جیسے ایک قول لکھا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے یا بتانے یا متوجہ اور خبردار کرنے کے لیے جن کو الحاد کا سامنا رہتا ہے، خصوصاً علماء کو، کہ خدا کو ماننے کے دلائل کم سنے جاتے ہیں، خدا کو ماننے کے دلائل کم سنے جاتے ہیں، نتائج زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ وہ دلیلوں میں دلچسپی اب نہیں رکھتے، وہ اب اس طرح نہیں کہ ہمارا دین بہت اچھا ہے، چلو ہم خراب ہیں تو کیا ہے۔ اب وہ لوگ اس چالاکی میں نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بھی دین اچھا ہے تو دین کا ماننے والے بھی اچھے ہی ہوں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ تو یعنی دین کو ماننے کے نتائج کیا ہیں؟ تو وہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ نتائج بس یہی سب ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو جلا دیا، فلاں کو منع کر دیا کہ قربانی نہ کرو، فلاں کو کہہ دیا تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، اور اس طرح کی جو ایک بہت زیادہ جیسے حشرات الارض والی تصادم کی جو حس ہے نا، اسی کو کام میں لاتے رہتے ہیں کہ چیونٹی کہتی ہے کہ یہاں مکڑی نہ آئے، مکڑی کہتی ہے کہ چیونٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو مکڑی کہے۔ اب یہ سب کیا فضول کی چیزیں ہیں، تو بس ہم اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو نتائج دکھاؤ کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے خدا کو ماننے کا، جس نتیجے کی خوبی اور افادیت خدا کو نہ ماننے والے بھی مجبور ہیں کہ مانیں، اور ان نتائج تک، ان اخلاقی اور معاشرتی اور جیسے خوشحالی والے نتائج تک خدا کو مانے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ جیسے بدھسٹ ہے نا، بدھسٹ ہوئے بغیر تم 4 گھنٹے کا مراقبہ کر کے دکھا دو،
تو اب وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہمارا فرض کیا، ہمارا مذہب مراقبہ کرنا ہے، اور مراقبہ کر کے ہم لوگ جو ہیں وہ راہبانہ سی زندگی گزار دیتے ہیں، یہ وہ ہماری یہ تعلیمات ہیں۔ تو ہم دیکھو نا اپنے مذہب کی برکت ہے کہ ہم 8-8 10-10 گھنٹے کا مراقبہ کر لیتے ہیں، کسی بھی طرح کے خلل کے بغیر، آنکھ کھولے بغیر، ذہن کو بھٹکائے بغیر۔ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا ہے، چلو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی نماز دیکھو کتنی اچھی ہوتی ہے ہماری، کوئی ایسا عمل دکھا دو کہ جہاں شعور اتنا پختہ ہو جائے کہ لاشعوری ڈسٹریکشن بھی اس کی یکسوئی کو متاثر نہ کر سکے۔ چلو یہ دکھا دو تو نفسیات کی دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا کہ مسلمانوں کی وہ دیکھو بھئی یکسوئی۔ کچھ کیا ہے ہمارے پاس جو ہم جات دکھائیں؟ یہی ہے کہ یہ آپ سے لیا تھا، یہ آپ سے لیا تھا، بس یہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا کشکول ہے، اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں، وہ اس میں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن سب مانگے کی ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب، اور بس 2-3 اور ہیں وہ سن لیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ فائدے کا تصور صرف مال اور یہ جو لذتوں کی شکل میں رہ گیا ہے، یعنی ہمارے اندر ہمارے لیے مفید چیزوں کی فہرست وہ ایک عام آدمی کو بھی، نارمل آدمی کو بھی شرمندہ کر دے گی، وہ اسے اون نہیں کر سکتا۔ ایک نارمل آدمی، ایک غیرت والا آدمی، تو وہاں بس صرف خواہشات ہماری پوری ہوتی رہیں، اور خواہشات میں بھی زیادہ وہ ہیں جو لذت طلبی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بس مزے سے رہیں ہم، اور بھاڑ میں جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، تو بس مزے چاہیے ہمیں، وہ مزے جن کی ہماری جبلت تائید کرے، جن سے ہماری جبلت تسکین پائے۔ روح، قلب، ذہن یہ سب پچھلوں کے چونچلے ہیں، ہم نے بس اب یہ جان لیا کہ اصل یہی ہے، ہم اتنے پر اعتماد ہیں اس پر۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ نہیں بھئی، آدمی کا ایک دماغ بھی ہوتا ہے، شخصیت جو ہے وہ جبلتوں کو ذہن کے تابع رکھنے سے بنتی ہے، اور یہ تو بنیادی انسانی وہ ہے نا میکینزم کہ جبلت شعور کے تابع ہو، خواہش، خیالات، نظریات وغیرہ کے تابع ہو، تصور زندگی کے تابع ہو، تو وہ نہیں، وہ سب تو اب اگر یہ سب باتیں کہو نا تو لوگ سونے لگیں گے اور اگلی مجلس میں نہیں آتے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ یار کچھ تو بدلو بھائی۔ تو نہیں، خواہش کو ترک کروانا، یعنی شرمندہ کر دینے والی گھٹیا خواہشوں کو بھی ترک کرنے کی دعوت یا مشورہ دینا اب بہت کم لوگوں کے لیے قابل برداشت رہ گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں جیسے ہے کہ اب معاشرے کی ہمارے صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ہم یہ کہیں تو سب لوگ جیسے تجربے سے اس کی تصدیق کریں گے، اپنے اندر جھانک کر اس کی تصدیق کریں گے کہ سونا سب کو آتا ہے، سونا کوئی سیکھنا تھوڑی پڑتا ہے، سونا سب کو آتا ہے، جاگنا کوئی جانتا ہے۔ تو بس ہمارا ملک کم از کم ایسا ہے کہ یہاں سونے میں تو ایسی ندرتیں ہیں، نیند کی ایسی قسمیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں جو شاید اصحاب کہف کے بھی گمان میں نہ ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ نیند کا فن ہم سے سیکھو۔ واقعی اگر دنیا کو نیند کی طلب ہوئی تو اس کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ہم سے
سیکھے، سونا سیکھے۔ تو جاگنا کیا کام ہے؟ جاگنے میں یہ دیکھو، وہ دیکھو، یہ کرو، ادھر جاؤ، یہ قانون اور وہ صحیح اور یہ غلط، ان سب جھنجھٹوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے سونے کو اتنا زیادہ پرکشش بنا دیا ہے کہ جاگنا گویا ایک سزا کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں کہنا پڑے گا نا کہ بھئی اب جاگنا سیکھو، سونے میں تو تم مہارت حاصل کر چکے ہو، اب ذرا جاگنا بھی سیکھو، اور اپنی جو نیند کی کو زینت دیتے رہنے میں جتنے کارنامے تم نے دکھائے ہیں، نیند کے جتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز تم نے کھڑے کیے ہیں، اور ان پر خوابوں کے آسمان پر آسمان بناتے جا رہے ہو، تو اس کو ذرا سا نکلو اور یہ تھوڑا دھوپ میں آؤ، آنکھیں کھولو، تاکہ اپنے سوا بھی کسی کو دیکھو۔ تو وہ نہیں، اب میں تو یہی مطلب فی الحال تو مجھے یہی ہے کہ یہ صحیح کہا ہے کہ سونا سب کو آتا ہے، جاگنا کوئی جانتا ہے۔ اتفاقی انسان تو سب ہیں، انسان بننا کسی کو آتا ہے، انسانیت کو کوالیفائی کرنا کسی کو آتا ہے۔ اب یہ ساری دنیا میں بھی چاہے پھیلا دیں۔ تو اسی طرح ایک جیسے سماجی سا اصول ہے، یعنی ہمارے یہاں جو مذہبی اختلافات جس طرح کی درندگی میں بدلتے جا رہے ہیں، خدشہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کہیں بڑی کوئی خانہ جنگی میں نہ بدلیں۔ تو اس میں ایک اصول اگر معاشرت کا ہم اختیار کر لیں، خصوصاً مذہبی دائرۂ معاشرت میں یہ اصول اختیار کر لیں، بلکہ سیاسی میں بھی، سیاست ہمارے لیے مذہب سے زیادہ ہے جذبات میں، تو وہ سوسائٹی کم از کم پرسکون رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ دلوں میں نفرت نہ ہو تو دکھاوے کی محبت بھی اچھی ہے۔ یہ معاشرت کی کنجی ہے کہ دلوں میں نفرت اگر نہ ہو تو دکھاوے کی محبت بھی اچھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ ہی کاربند ہو جائیں۔ تو جناب یہ آج کا تھا۔ ایک بھائی ایک اور سن لیجئے۔ ہاں یہ ہے فرد کا زوال جو ہم بھگت رہے ہیں، بس اس پہ ہم وہ کر دیں گے ختم۔ یہ جیسے بہت بڑے پرسوز انداز میں ہے۔ درد سمجھتے ہیں نا، درد کہتے ہیں کسی پر نثار ہوتے رہنے کی خواہش کے پورے نہ ہو سکنے میں دل میں پیدا ہونے والا ایک حال۔ یہ درد ہے کہ کاش ایسا جو کام میں کرتا چلا جا رہا ہوں اس کام کو کافی نہ سمجھنے سے پیدا ہونے والی قلبی کیفیت، وہ درد ہے، جس کے لیے میر درد نے فرمایا بڑا اچھا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کافی تھے یہ کروبیاں۔ یعنی فرشتے کافی تھے عبادت کے لیے، آدمی کو تو ناتمامی کے احساس میں سلگتے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یا وہ فرید الدین عطار کا شعر ہے کہ کفر کافر راو دین دار را، کہ آپ کفر کافر کو عطا کر دیجئے، دین دینداروں میں بانٹ دیجئے۔ ذرے از درد دل عطار را، عطار کو تو بس درد دل کا ایک ذرہ چاہیے، بس وہ عنایت فرما دیجئے۔ تو ان معنوں میں درد کی اس روایت میں یہ قول ہے کہ کل
دل درد کو ڈھونڈتا تھا، اور آج درد دل کو۔ یہ ہے ان میٹامورفوسس کہ آدمی بدل گیا ہے۔ کل آدمی کہتا تھا کہ کیسے خود کو نثار کرنے میں کامیابی حاصل کروں، اور کیسے خود کو اپنے اطمینان تک نثار نہ کر سکنے کے قلق کی حفاظت کروں۔ اب لا حول ولا قوت، اب یہ کسی کو خیال بھی آ جائے تو وہ توبہ کرے گا کہ یہ کیا میرا دماغی توازن بگڑ رہا ہے۔ تو جس کا سینس آف ادرنیس وہ سینس آف سیلف ہوڈ کے پر غالب نہ ہو، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ صاحب دل نہیں ہوتا۔ تو پہلے لوگ صاحب دل ہوا کرتے تھے عالی دماغ ہونے کے باوجود، اب گھٹیا دماغ میں بند لوگ دل کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب جن کے دماغ بھی جو ہے وہ رینگنے والے ہیں، وہ جیسے شہباز بننے کے موقع کو جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں۔ اب ہماری صورتحال یہ، اللہ رحم فرمائے۔